رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن JTR کی حسن رمضان. تو ناظرین محترم، آج حسن رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کو 20 رمضان المبارک میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور آج کی رات میں ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ہمارا ایک اور کوارٹر فائنل ہے حسن بیان کا. اور حسن بیان اب تک الحمدللہ بہت ہی تگڑا رہا، شاندار رہا. انیشیل راؤنڈز میں آپ نے دیکھا زبردست تقاریر ہوئیں، پھر اس کے بعد ہمارا جب کوارٹر ہمارے شروع ہوئے تو ایک سے ایک قرارداد رہی پچھلے کوارٹرز میں. اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا لاسٹ کوارٹر فائنل ہے اور اس کے بعد ہمارے سیمیز کا راؤنڈ شروع ہو جائے گا. اور آج کی جو قرارداد ہے نا، سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں ہر روز آگر کہتا ہوں، اور آج ہمارے خلاف قرارداد ہے. یہ مجھے تھوڑا سا بڑا مشکل لگ رہا ہے بیان کرنا. میں کس منہ سے بیان کروں، اس لیے میں اپنے منہ سے بیان کرنے کے بجائے بلاؤں گا عاصم بلال بھائی کو کہ وہ اپنے منہ سے بتا دیں کہ آج کی قرارداد کیا ہے اور اس قرارداد کی موافقت مخالفت میں کون کہاں سے آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاصم بھائی کیسے ہیں بھائی؟ آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ نے تو یہ کر دیا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ شریک جرم نہیں ہیں سر، تو آپ تو اس میں اچھائی کا بلا رہے ہیں نا. تو قرارداد ہماری یہ ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. یہ ہماری آج کی قرارداد ہے. صرف سماجی برائیوں کا؟ اچھا ٹھیک ہے، قرارداد یہ ہے سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. جی جناب. تو یہ ہے ہماری آج کی قرارداد. تو موافقت مخالفت میں کون ہے ہمارے پاس؟ موافقت میں یعنی کہ ہمارے جو پہلے شریک ہیں خزیمہ قاسم جامعہ دارالعلوم کراچی سے. ہمارے دوسرے شریک ہیں جواد شفیق جامعہ علی المرتضیٰ سے. ہمارے تیسرے شریک ہیں عبدالغفار مہران یونیورسٹی کراچی سے. اور چوتھے شریک ہیں حسن الیاس قباء مسجد کراچی سے. یہ ہمارے چاروں شرکاء ہیں. اسی ترتیب سے جیسا کہ آپ پچھلے 2 کوارٹر فائنلز میں دیکھ چکے ہیں، پہلا شریک موافقت میں تقریر کرے گا، دوسرا مخالفت میں، تیسرا موافقت میں، چوتھا مخالفت میں. تو جناب آغاز بالکل آغاز کرتے ہیں. پہلے شریک آج کے دارالعلوم کراچی سے موافقت میں آئیں گے. قرارداد ہے ان کی سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. نام ہے ان کا جناب خزیمہ قاسم صاحب. تو ہم ان کو بلا رہے ہیں سٹیج پہ. اور جب اس سے پہلے کہ وہ تقریر شروع کریں، ہم اپنے سپانسرز کا شکریہ کیسے ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں خدمات الفردوس کا اس پوری ٹرانسمیشن کو لیڈ کرنے کے لیے اسپانسرشپ کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ ہم اس خاص سیگمنٹ کو جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا اور جن کی موٹر بائک جائے گی ہمارے ونر کے ساتھ، TMC سہراب گوٹ جناب، ان کا بہت بہت شکریہ. اور رنر اپ کے لیے عمرہ ویزا الفردوس کی جانب سے، اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے ڈینی احسن الکلام، قرآن کی ڈیجیٹل خدمت میں اپنا ایک یکتا اور نمایاں نام. جناب تو شروع کرتے ہیں. اور وارڈروب کے لیے آف کورس الروحان، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. روحان آپ کی مہربانی سے شکریہ. جناب خزیمہ بھائی دارالعلوم کراچی سے، آپ کی قرارداد سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. موافقت میں آپ نے دلائل دینے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. یہ اب سر جناب والا کوئی آ کر ابھی یہ کہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال اچھے بھی ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال بہت کم ہے. اور القلیل کالمعدوم کا اصول تو آپ جانتے ہیں. اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ JTR میڈیا کے دونوں چینلز کے ملا کر 9 لاکھ سبسکرائبرز کے قریب ہیں، جبکہ ڈکی کے ایک چینل کے 8 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. اور لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. جناب والا اگر قرارداد کی بات کریں تو آج کی قرارداد سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. اس میں 2 اہم الفاظ ہیں، سوشل میڈیا اور سماجی برائیاں. سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز ہیں، جبکہ سماجی برائیاں یعنی کہ بے حیائی، بد اخلاقی اور مذہبی اور سیاسی فسادات کے ہیں. لہٰذا قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پاتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. اور میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں، کیونکہ جناب والا اگر معاشرتی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو سوشل میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا کر نوجوان نسل کو گمراہ کرتا دکھائی دیتا ہے، جس کی لپیٹ میں کبھی لاہور کالج کے معصوم طلباء آتے ہیں، سراپا احتجاج ہوتے ہیں اور بیجا تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، تو کبھی
کبھی اس کی لپیٹ میں مولانا طارق مسعود جیسے معتبر عالم دین آتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے۔ جناب والا، اگر مذہبی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو مرزا جہلمی جیسے سرپھرے لوگ مشاجرات صحابہ کے نام پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں کوئی مقرر چند تقریریں اور مغربی فلاسفہ کے نام رٹ کر فطرت کے برعکس اپنے اجداد کو بندر ثابت کرتا دکھائی دیتا ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے۔ جناب والا، اگر اخلاقی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو دا ایکسپریس ٹریبیونی کے 19 فروری 2025 کے رپورٹ کے مطابق پاکستانی قوم تعلیمی سرگرمیوں میں اول آنے کے بجائے سوشل میڈیا پر فحش ویب سائٹ سرچ کرنے میں سر فہرست دکھائی دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے۔ جناب والا، اگر تعلیمی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو تعلیمی اداروں میں 15-16 سال کے طلباء و طالبات درسگاہوں سے زیادہ ڈیٹنگ ایپس پر دکھائی دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دعا زہرا اور کراچی میں ادم مچاتی پھرتی اونیجا اینڈریو جیسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ جناب والا، تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے۔ جناب والا، کسی بھی قوم کے اخلاقی اقدار تباہ کرنے ہو، روایات دفن کرنے ہو، ثقافت کا جنازہ اٹھانا ہو، بے حیائی کا پرچار کرنا ہو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ہو تو ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا تھما دیجئے، پھر شارٹ کنٹینٹ کے نام پر انسٹاگرام اور فیس بک پر ننگا ناچ ہوگا، ڈیلی ولاگنگ کے نام پر اپنے ہی گھر کی عزت کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر کبھی تو اپنے ہی وطن اور فوج کو گالیاں دی جائیں گی تو کبھی کسی پوسٹ کے نیچے غلاظت بھری جگت بازیاں کی جائیں گی، فیس بک پر فرقہ وارانہ جنگ کو بھڑکایا جائے گا اور آخر کار سوشل میڈیا کی آگ میں سارا شہر جھلس جائے گا اور ہم روتے رہیں گے کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی، میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی، روشنی بجھ گئی، آگ گہی سو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، رات کیوں ہو گئی۔ بہت شکریہ جناب۔ 3 منٹ میں آپ نے جی ٹی آر سے شروع کیا اور ڈکی بھائی تک آئے۔ بھائی جان، یہی دلیل ملتی ہے آپ کو ہمیں کیوں آپ ہماری مطلب ہمارے ساتھ ہمدردی کے اظہار کر رہے تھے، لیکن ہمیں اچھا کہا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، بٹ خزیمہ نے بھی تانا دے دیا تم لوگوں کو کہ جو ہے نا یار کوئی بات والا کرنے والی، اب بتا دو خزیمہ کو کہ جے ٹی آر جو ہے نا یہ ڈکی شکی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ اچھی چیزیں دیکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں بھائی، آپ مطمئن رہیں۔ نہیں، میں مطمئن ہوں، لیکن بہرحال ہمارے شریک نے بتایا کہ اس ٹاپک کی ہمارے سے زیادہ ان کو خواہش تھی۔ بالکل، ہمارے شریک سے مراد مجھے وہ پنجابی والا شریک یاد آ رہا ہے۔ یہ ہمارے شریک تو نہیں تھے خیر، لیکن ہمارے پیارے بھائی ہیں خزیمہ بھائی۔ اردو میں ٹرانسمیشن چل رہی ہے ہماری۔ سر اگلے دوسرے شریک جامعہ علی المرتضیٰ سے جواد شفیق، جناب تشریف لائیے اور مخالفت کیجیے۔ علی المرتضیٰ سے جواد شفیق، لیکن یار ایک بات بتاؤ، جی شروع میں آپ لوگوں نے مجھے طے کیا تھا کہ میں قائد ایوان ہوں، مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، سارے ادھر ہی دیکھ کے میں ادھر دیکھتے رہتا ہوں، کبھی تو مجھے کوئی دیکھ کے بولے گا جناب صدر، میں کہوں گا جی جی بھائی، مطلب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ پچھلے 3 مقابلے ہو گئے، میں صبر کر رہا ہوں، میرا صبر کا پیمانہ جو ہے نا رائے لینی چاہیے کہ قرارداد یہ مسترد ہوتی ہے یا پھر یہ چیز ظالمو تم لوگ تو لفٹ کرا یہ بات دیکھیں، وہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آپ کے انتظار میں یہ ہو رہا ہے سب۔ اس قرارداد میں کر لینا چاہیے۔ جی سر، جی بہت شکریہ مرزا صاحب، میں آپ کو بہت ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اور ہمارے شریک کا نام ہے جواد شفیق اور ان کا موضوع ہے مخالفت اس قرارداد کی، سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے۔ جامعہ علی المرتضیٰ سے 4 منٹ تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے اب۔ جناب والا، زیر بحث قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہے۔ پہلے اہم لفظ سوشل میڈیا سے مراد وہ ویب سائٹس اور اپلیکیشن ہیں جو رابطہ کاری میں مدد فراہم کرتی ہے۔ دوسرے اہم لفظ سماجی برائیوں سے مراد ہر وہ عمل جسے سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہو۔ تیسرے اہم لفظ سبب سے مراد وجہ کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ ہر وہ عمل جسے آپ کی سماعتوں کا شکریہ تو بول دو، یہ بھی نہیں بولا آپ نے یار جواد شفیق بھائی۔ اگلے شریک ہمارے مہمان مقرر بھائی، پورے پاکستان ٹرانسمیشن پورے پاکستان سے ہمارے شریک اگلے راؤنڈ میں بھی ماشاءاللہ۔ یار آپ شریک اور لفظ نکالیں ہمارے مقرر، ہاں ہمارے اگلے مقررین پورے پاکستان سے، حیدرآباد سے تشریف لائے، مہران یونیورسٹی سے خزیمہ قاسم، نہیں وہ کہ آگے آ رہے ہیں عبد الغفار جناب بھائی۔ عبد الغفار نے جو ہمارا انیشل راؤنڈ تھا بڑا اچھا، انہوں نے اچھی سپیچ تھی ان کی ماشاءاللہ، مجھے یاد ہے
اور آج بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جناب میں آپ کا جناب صدر ہوں, ٹھیک ہے جی بھائی. جناب اعلیٰ پیش کردہ قرارداد سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب ہے. قرارداد میں موجود لفظ سوشل میڈیا سے مراد وہ پلیٹ فارم جہاں صارفین باہمی رابطہ, معلومات کا تبادلہ اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے یہاں مواد کی تخلیق یا شیئر کر سکتے ہوں. جناب اعلیٰ سماجی برائیوں سے مراد وہ غیر اخلاقی, غیر مذہبی اور غیر ضروری باتیں یا غیر ضروری حرکات جو معاشرے یا افراد کے گروہ سے متعلق ہوں. جناب اعلیٰ قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم فیس بک, انسٹاگرام یا یوٹیوب جو مواد کی تخلیق یا مواد شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سماجی برائیوں یا غیر اخلاقی اور غیر ضروری اثرات میں یا منفی چیزوں میں ملوث ہیں. جناب اعلیٰ کیونکہ یہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے لہٰذا میں اس قرارداد کی شدید حمایت کرتا ہوں. جناب اعلیٰ لندن کے دی رائل انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سینٹر کی 8 مئی 2023 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا ویب سائٹ چلانے والے بچوں میں ذہنی صحت کی کمزوری دگنی پائی جاتی ہے اور ان کی تعداد آج بھی 58% پائی جاتی ہے. جناب اعلیٰ یونیورسٹی آف گلاسکو کی تحقیق کے مطابق وہ نوجوان جو سوشل میڈیا سے دوسروں کے شاہانہ انداز سے متاثر ہوتے ہیں ان میں شراب پینے کا امکان 58% پایا جاتا ہے اور منشیات کا امکان 28% پایا جاتا ہے. جناب اعلیٰ یونیورسٹی آف مارسلونا کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کا 15 منٹ سے زیادہ استعمال ڈپریشن کی شدت میں 30% زیادہ اضافہ کرتا ہے. جناب اعلیٰ اس کے ساتھ یونیورسٹی آف گلاسکو ان ہیلتھ اینڈ سائنس کی رپورٹ کے مطابق فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال کرنے والے صارفین دوسروں لوگوں کے مقابلے میں 58% زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. جناب اعلیٰ اور اگر قرارداد کو اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایکزو کلک کی پورنوگرافی اسٹیٹسٹک کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سوشل میڈیا پر تمام 70 سے 80% لوگ فحش مواد تک رسائی کرتے ہیں. جناب اعلیٰ اس کے ساتھ اوپن اے آئی کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 28 کروڑ لوگوں کے فحش مواد تخلیق ہوئے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئے اور لوگوں نے انہیں دیکھے. جناب اعلیٰ فیملی ولاگنگ کے نام پر گھر کی عورتوں کو دکھایا جاتا ہے. جناب اعلیٰ اور نوجوانوں میں لنک بھیجو جیسے جملے سنائی دیتے ہیں. جناب اعلیٰ اگر قرارداد کو پاکستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرارداد تو بائٹس فار آل کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا پر 61% مواد مذہبی تنازعات اور فرقہ واریت پر مبنی ہے جو فرقہ واریت کی آگ کو بڑھاتا ہے. جناب اعلیٰ ایف آئی اے کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 4 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو گستاخانہ مواد بھیجتے ہیں, جو گستاخانہ مواد اپلوڈ کرتے ہیں. جناب اعلیٰ اس کے باوجود بھی وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے فوائد بتا کر آپ کو سوشل میڈیا کی رنگینیاں دکھائیں گے اور سوشل میڈیا کے فوائد بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بات سوشل میڈیا کی ہو رہی ہے. اگر وہ اس بات پر ابھی تک قائل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکن PEW ریسرچ سینٹر کی 17 نومبر 2023 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ٹوٹل مواد سوشل میڈیا پر موجود ٹوٹل مواد کا 70 سے 80% غیر ضروری اور غیر اخلاقی مواد ہے جو کہ بالکل دیکھنے کے قابل ہی نہیں. جناب اعلیٰ یہ لوگ بات کریں گے کہ GTR جیسی سوشل میڈیا ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق خالی شہر کراچی کے 71 لاکھ فیس بک اکاؤنٹس, 60 لاکھ یوٹیوب چینل اکاؤنٹ اور 54 لاکھ ٹک ٹاک اکاؤنٹس میں سے کتنوں پر GTR کی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے یا اس جیسی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. جناب اعلیٰ موازنہ ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے, 1 کا 1 کروڑ سے موازنہ بنتا ہی نہیں, لہٰذا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو منظور کر کے سوشل میڈیا پر بڑھتی فیملی ولاگنگ, بے حیائی اور بدصورتی اور فرسودہ ویب سائٹوں کی مخالفت میں ثبوت. جی انشاءاللہ, بالکل. بہت شکریہ عبدالغفار بھائی. اور میں ایک ریسرچ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت. جی یونیورسٹی آف رشید اللہ بخش کے زیر اہتمام ایک ریسرچ کی گئی تھی. اس کے مطابق یہ اس میں ثابت کیا گیا اور اس میں باقاعدہ ماہرین نے یہ طے کیا کہ GTR میڈیا ہاؤس کے نام سے جو ایک فیس بک پہ پیج ہے اور ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو دیکھنے والے جو یوزرز ہیں 98% وہ اپنی زندگی میں ان کی زندگیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں, اچانک اطمینان بخش ہو جاتی ہیں اور ڈپریشن سے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریسرچ ہے ہماری طرف سے. اہم ترین مقررین نوٹ فرما لیں, مقررین بھی نوٹ فرما لیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں. آخری شریک ہمارے قباء مسجد سے حسن الیاس جناب تشریف لائیے, قرارداد کی مخالفت کریں گے اور بتائیں گے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہے.
کیا بات ہے, یہ ہر دفعہ ڈائس کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ ہم انہیں لگتا ہے کہ مخالفت کریں گے تو ہم موافقت والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. چلیں, اوہ ہوئے اتنی دوریاں. جی جناب حسن الیاس بھائی, آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب. جناب والا, سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں رد دلیل سے. مخالف سم سے آنے والے مقرر نے سوشل میڈیا کی برائیاں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈکی کے زیادہ سبسکرائبر ہیں JTR میڈیا ہاؤس سے. لیکن صدر علی وقار اگر دیکھا جائے تو مولانا طارق جمیل جو کہ مثبت کنٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کے ڈکی سے بھی زیادہ 8.67 ملین سبسکرائبر ہیں, جبکہ ڈکی کے 8.27 ملین سبسکرائبر ہیں. تو صدر علی وقار ان کی دلیل رد ہوتی ہے. اب چلتے ہیں قرارداد کی طرف. جناب والا, زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ سوشل میڈیا سے مراد ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو عالمی سطح پہ لوگوں کو جوڑنے, بات چیت کرنے اور مختلف اقسام کے مواد کو شیئر کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے. وہیں صدر علی وقار اگر سماجی برائیوں کو ترکیبی لحاظ سے دیکھا جائے تو سماجی برائیاں وہ برائیاں ہوتی ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں یا معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں. وہیں صدر علی وقار سبب کا مطلب باعث, وجہ یا ذریعے کے ہیں اور ہے دور حاضر پر دلالت کرتا ہے. لہذا قرارداد کا مفہوم کلی کو چوں طے پایا کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا معاشرے میں ترقی کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اور اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. لیکن یہ قرارداد حقیقت سے کوسوں دور ہے. تو میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ صدر علی وقار اگر قرارداد کو تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب اور لنکڈ ان لرننگ کورسز نہیں ہمیں تعلیمی سہولیات فراہم کر کے ہمارے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنایا ہے. اور صدر علی وقار تعلیم کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ الٹا برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں بلکہ سماجی برائیوں کے خاتمے کا سبب ہے. صدر علی وقار اگر ہم اسے معاشی اعتبار سے دیکھیں تو بھی سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں, کیونکہ صدر علی وقار سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ دراز اور امیزون نے ہماری معیشت کو بہتر بنایا ہے اور معاشی بہتری سے چوری اور ڈاکہ زنی جیسے سماجی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ 1990 میں نیو یارک میں جرائم کی شرح بہت زیادہ تھی, لیکن صدر علی وقار انہیں سوشل میڈیا کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی ان میں کافی فرق دیکھنے کو ملا ہے اور ان کی شرح کافی کم ہوئی ہے. صدر علی وقار اگر ہم اسے ماحولیاتی اعتبار سے دیکھیں تو بھی صدر علی وقار سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہو سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کامیاب ہونے والی مہمات جیسے کہ سیو دا ارتھ اور گو گرین جیسی مہمات نے ہمارے ماحول کو بہت ہی بہتر بنایا ہے, ایئر پولیوشن کو کم کیا ہے اور کلائمیٹ جیسی ماحولیاتی مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے. تو صدر علی وقار ماحولیاتی اعتبار سے بھی سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہو سکتا. صدر علی وقار اگر ہم اسے سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہو سکتا, کیونکہ صدر علی وقار امریکہ میں می ٹو کے نام سے ایک تحریک چلی تھی جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کامیاب ہوئی تھی, جس میں جنسی ہراسانی کو بہت کم کیا گیا تھا اور وہ عورتیں جن پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا ان کو انصاف دیا گیا تھا. وہیں پہ بلیک لائیوز میٹر کی ایک اور تحریک جس میں سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دیے گئے تھے اور یہ بھی امریکہ میں ان کو برابر کے حقوق دے کر نسلی امتیاز کو ختم کیا تھا. تو منطقی اعتبار سے دیکھیں تو نسلی امتیاز, ظلم و زیادتی یہ خود سماجی برائیاں ہیں. تو وہ جو سماجی برائیوں کو ختم کر رہی ہے وہ خود سماجی طور پر بری نہیں ہو سکتی, لہذا قرارداد مسترد ہوتی ہے. صدر علی وقار اگر ہم اسے سماجی اعتبار سے دیکھیں تو بھی صدر علی وقار سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہو سکتا, کیونکہ صدر علی وقار فوکس میڈیا نے ہمارے مدارس دینیہ کے خلاف پھیلنے والے پروپیگنڈے کے خلاف, جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف آواز اٹھا کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آواز اٹھا کر اس سے ناکام کیا ہے. تو صدر علی وقار دیکھا جائے تو سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہے. اور تو اور صدر علی وقار انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے وفادار ہوتا ہے. مخالف سمت سے آنے والے مقررین خود بھی ان کی سوشل میڈیا پہ آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو صدر علی وقار جب انسان خود سے ہی وفادار ہے تو یہ بتائیں صدر علی وقار کہ سوشل میڈیا ان کی آئیڈیاں کیوں بنی ہوئی ہیں جب اگر سوشل میڈیا برائیوں کا سماجی برائیوں کا سبب ہے. تو صدر علی وقار یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا سماجی برائیوں کا سبب نہیں ہے. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. تو بھائی حضرت منصفین کرام کیا صورت حال ہے سر؟ سیمی فائنل کے ہمارے موضوعات ایک تو ساتھی ہمارے وہ ظاہر ہے وہ بیچارے چلے گئے, ایک ساتھی چلے گئے اور ایک ڈیبیٹ بہت اسٹرانگ ہوا. جو 3 ساتھی جنہوں نے بولا بہت اچھا ڈیبیٹ ہوا. ایک بنیادی سی بات یہ تھی کہ سوشل میڈیا کو سمجھنا تھا کہ سوشل میڈیا ہر آن لائن پلیٹ فارم نہیں ہے. امیزون سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے, دراز سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے, اور ایون جو فحش ویب سائٹس کی بات کر رہے تھے وہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں ہیں. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات اور ہے, اور جو ہے نا دیگر جو اس کی انہوں نے ایگزامپلس بھی دی, ایون فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, XYZ. تو ان کو اگر آپ وہ صرف دلائل کے دائرے میں رکھتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور اسی طرح وہ جو سماجی برائیاں ڈسکس ہوئیں اس کے اندر بھی اب یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو ہم سماجی برائیوں میں نہیں گنیں گے. تو اس حوالے سے بھی جو دلائل دیے گئے تیسرے مقرر کی طرف سے وہ جیسے ڈپریشن ہے, ذہنی صحت ہے. ٹھیک ہے.
ये समाजी बुराई नहीं होगी, ये मतलब बंदे की अपनी इंफरादी कमजोरी है। ठीक है भाईजान, खुज़ैमा कासिम साहब आ जाएं, हजामत करा के आएँ, ताज़ा ताज़ा लगता है। जवाद शफीक भाई भी आ जाएं, अब्दुल गफ्फार भाई भी, हसन इलियास भाई भी, जनाब। तो ये 4 हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं गलत नहीं है तो इनिशियल में जुल्फ़ें थी ना? अच्छा, किधर गई? अच्छा, सही है जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का, चारों हज़रात का। और जवाद भाई खैरियत है सब? खैर होगी इंशाल्लाह, हैं? तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे ये 4 शुरका जो आज हमारे साथ शरीक थे इस आज के डिबेट में, हमारा फ़ाइनल क्वार्टर फाइनल है। और जनाब रिज़ल्ट्स हमारे पास हैं, और आप भी तो बतौर मुनसिफ कोई राय दें ना मुकर्रिरीन के बारे में। रहने दे फिर आप एक बात हम बता दें जी कि हमने जो है वो इनिशियल राउंड में हमने शुरू में ऐलान करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐलान नहीं किया कि हमारे जो इब्तदाई मरहले थे उसमें हमने 2 राउंड ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक मुकर्रिर को क्वालिफाई करवाया था, और ये ऐलान किया था कि हमारी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी जी। तो हमारे आज के जो शरीक हसन इलियास थे वो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, यानी कि उसमें ये देखा गया था कि जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए उनमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, सबसे ज़्यादा रैंकिंग किसकी है। जजेस ने आपस में मुशावरत की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर, तो हसन इलियास हमारे आज वाइल्ड कार्ड एंट्री पर आए थे, और अब नताइज जनाब आपके पास हैं। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही अहम करारदाद थी आज हमारी। सोशल मीडिया समाजी बुराइयों का सबब है, और क्या हुआ क्या नहीं है तो आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर। बहरहाल मुनसिफ़ीन इकराम ने अपना फ़ैसला सुनाया है। तो दूसरी पोजीशन है मेहरान यूनिवर्सिटी से हमारे भाई अब्दुल गफ्फार की। पर्सनली इनकी जो बहरहाल एक तहकीक थी, जो इनकी रिसर्च थी, जो आदाद शुमार इन्होंने दिए, ज़ाहिर फंबल्स थे कुछ, लेकिन जब आप आदाद शुमार बयान कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दलाइल थे, तो बहुत ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह, थैंक यू। मिसालें सब। लेकिन एक बात याद रखें कि JTR को देखने वाले 1 करोड़ में से एक नहीं है। हाँ, ये आपकी बहुत गलत दलील थी। अच्छा, अकाउंट है कि सॉरी, हाँ ये बात सही है। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत सीरियस हूँ। वो भी 2 हैं अब्दुल भाई, वो भी 2 हैं भाई, 2 हैं। चलें, अब पहली पोजीशन हमारे आज के इस डिबेट में ऑफ कोर्स जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, पहले मुकर्रर थे आज हमारे खुज़ैमा कासिम, जामे दारुल उलूम कराची से। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर, जज़ाकल्लाह। तो आप हज़रात जाइए और इंशाल्लाह तैयारी कीजिए अगले सेमी की इंशाल्लाह। तो बाकी जो हमारे 2 साथी हैं, एक का नाम है हसन इलियास भाई, एक का नाम है जवाद शफीक भाई। आपके साथ हमारे गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, और ये जनाब हम आपको अहसनुल कलाम के तोहफे देंगे आज। ये आपके लिए मुअल्लिम टैब है, ये आपके लिए मुअल्लिम टैब है। तो प्लीज़ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी JTR लिटरेरी सोसाइटी के मुकाबलों में। तब तक के लिए आपको इजाज़त है, और आपसे हम थोड़ी सी मुख्तसर वक्त के लिए इजाज़त लेंगे, क्योंकि आसिम बिलाल को ज़रा साइड पे करके फिर मैं आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। छा गई इल्म हिकमत हर एक समत फैला गई, जिंदगी का सफर मोतबर हो गया, फिक्र मुर्शिद का दिल पे असर हो गया। रमज़ान आया 4 सू, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, हुस्ने रमज़ान आया 4 सू।